الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرات گرامی، محترم بزرگوں اور دوستوں اور عزیز ساتھیوں اور ننھے منھے معصوم بچے اور بچیوں، آج پورنیہ کی اس مدنی مسجد کے اندر گزشتہ سال سے چل رہے مکتب شبینہ کے طلباء اور طالبات نے مکتب کے اندر اپنے استاد سے جو دین کی بنیادی اور فرض عین درجے کی تعلیم حاصل کی ہے، اس کا کچھ نمونہ اور مظاہرہ آپ حضرات کے سامنے پیش کیا ہے۔ یقیناً عمر کی اس کم عمری میں ان کا یہ جذبہ اور اتنے معتدل مقدار میں دین کی ضروری باتوں کو سیکھ جانا، یہ قابل فخر ہے، اور اس بات کے ہم لائق ہیں اور ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ان بچوں کی حوصلہ افزائی کریں، ان کے لیے دعائیں کریں تاکہ ان کے اندر شوق، لگن، جذبہ اور بڑھ جائے اور وہ فنا فی دین ہو جائے، ایک جنونی کیفیت ہو جائے کہ ہمیں دین اور دینیات کو خوب پڑھنا ہے۔ مکتب میں پوری بشاشت اور بہت ہی خوشی ہر وقت آنے کے لیے بے چین ہے۔ ان کی مائیں ان کو ننیال اور فنا جگہ لے جانے کے لیے تیار ہوں، لیکن بچہ بے چین ہو جائے کہ نہیں ہمیں تو مکتب جانا ہے، آج ہماری فلاں دعا چھوٹ جائے گی، فلاں سبق چھوٹ جائے گا، ہم نہیں جا سکتے، آپ جائیے، ہم مکتب جائیں گے۔ یہ ماحول اور یہ کیفیت ہوگی تب جب بچوں کو ہم مناسب تعلیم کا ماحول دیں گے اور ان کے سیکھ لینے پر ان کی حوصلہ افزائی فرمائیں۔ بچوں نے بہت کافی حد تک تلفظ اور ادائیگی کی تصحیح کا اہتمام کیا ہے، اور اسی پر توجہ اور محنت چلتی رہے گی۔ جب یہ پختہ ہم لوگ کو پہنچیں گے، انتہائی مشاعت اور تجوید اور حروف کی صفات اور ادائیگی کے ماہر قاری کی طرح وہ دعا اور قرآن کے آیات و الفاظ کو اپنی زبانوں سے دہرائیں گے، ادا کریں گے۔ یہ جو مکاتب کا نظام چل رہا ہے، ابھی اس سے پہلے حضرت قاری صاحب نے نبیوں کے خاندان کا تذکرہ کیا ہے، ایمان کی محنت اور انبیاء کی فکر کی بات کہی ہے۔ بلا شبہ وہ بالکل پر وقت اور برحق بات کہی گئی ہے، ضروری بات یاد دلائی گئی ہے، اور ظاہر ہے کہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا یہ عقیدہ اور یقین ہے کہ ہم اس دنیا میں پیدا ہی اس لیے ہوئے ہیں کہ اللہ کی معرفت اور اس کی بندگی، ہم اللہ کی مان کر چلیں، اس کے بندے بن کر رہیں، عقیدت ہمارے اندر پیدا ہو جائے، یہی ہمارا مقصد تخلیق ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون۔ اور اس عقیدت کے مقام کو پانے کے لیے، بندہ بن کر رہنے کے لیے کیا عمل ہو، کیا طریقہ زندگی ہو، اللہ تعالیٰ نے خود ہی انبیاء اکرام علیہ الصلاۃ والتسلیم
حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے جماعت کا انتخاب فرمایا اور ان کو انبیاء کا مقام اور خطاب دیا، ان کو امتیاز و خصوصیات سے نوازا، اور ان کے ذریعے یہی مقصد تخلیق کو بندوں کو یاد دہانی کرانے کے لیے اور بندہ بننے کا کیا طریقہ ہو، کیا اعمال ہو، وہی سکھلانے کے لیے انبیاء کو بھیجا ہے۔ اسی کو مختصر الفاظ کے اندر ایمان اور اعمال کہا جاتا ہے۔ یہی نبیوں کی تعلیم کا خلاصہ ہے کہ ہمارے اندر ایمان اور اسلام آ جائے، ایمان اور اسلام قبول کر لینا اور اس کے ہدایت کے مطابق زندگی گزارنا، یہی عبدیت ہے، یہی اللہ کا بندہ ہونا ہے۔ اس لیے کہ ایمان و اسلام یہ جو کچھ ہے یہ سب اللہ کا بھیجا ہوا ہے۔ انبیاء اکرام علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ذریعے سے یہ نظام ہمارے پاس آیا ہے۔ ہمیں اس دنیا کے اندر رہ کر اپنی تمام ضرورتوں سے زیادہ ہمیں اسی بات کی فکر کرنا ہے کہ ہمارے پیدا کیے جانے کا جو مقصد ہے وہ ہم پورا کر رہے ہیں یا نہیں۔ اس مقصد کی تکمیل کے لیے جو ضروری چیزیں انبیاء کے ذریعے ملی ہیں وہ ہم حاصل کر پا رہے یا نہیں۔ ظاہر ہے کہ اگر ہم دنیا کی کوئی چیز بناتے ہیں، مثلاً کوئی مکان بنا دیا، کوئی کارخانہ لگا دیا، ایک بڑا ہال بنا کے کارخانہ لگا دیا، 25 50 10 20 مشین لا کر لگا دی، ایک مقصد ہوتا ہے کہ یہ ہال بنائیں گے اور پھر اس میں جتنے 10 کی 20 کی جگہ اتنی مشینیں لگائیں گے۔ اس لیے نہیں کہ وہ لا کے کھڑا کر دے اور گھر کو دوبارہ بیٹھتا رہے اور ہماری 10 20 مشین حصہ 2 حصہ کی جگہ صرف مشین ہے، یہ مقصد نہیں ہوتا ہے۔ مقصد ہوتا ہے ان مشینوں کے ذریعے سے کچھ 2 پیسے حاصل کرنا، تاکہ ہمارے اوڑھنے پہننے کا، رہنے سہنے کا آسودگی اور سہولت کے ساتھ انتظام ہو سکے، یہ ایک مقصد ہے۔ اور گھر میں چیز آنے اور انتظام ہونے کے بعد آدمی اسی کے حساب سے اس مقصد کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ آدمی مشین چلاتا ہے، مشقتیں ہیں، اور اس کے سامان کو اور اسباب کو ڈھونڈتا ہے، اس کا کندھا دکھتا ہے اور آنے جانے کی مشقتیں اٹھاتا ہے، پانی، گرمی، دھوپ، برسات سب جھیلتا ہے۔ کیوں جھیل رہا ہے؟ کہ اس کے پیچھے ایک مقصد ہے کہ ہمارے گھر، جس مشین نے ہمارے گھر کو گھیرا ہوا ہے، یہی پڑا رہنے کے لیے نہیں ہے، اس کا ایک مقصد ہے، اس کے اندر ہلچل ہو، وہ چلتی رہے، اور وہ چلے گی تب جب ہم یہ خالی بھاگ دوڑ کریں گے۔ صرف مشین گھر میں لا کر کس دینے سے وہ نہیں چلے گی، ہمارا خالی بھاگ دوڑ کرتے رہتے ہیں تاکہ ہمارا وہ مقصد پورا ہو جائے، جبکہ وہ ہمارا ایک عارضی مقصد ہے، وہ ہمارا اپنا تجویز کیا ہوا مقصد ہے۔ ہمیں جس اللہ نے بنایا ہے اس کے بنائے جانے کا یہ مقصد نہیں ہے، اس کے بنائے جانے کا مقصد تو کچھ اور ہے۔ اس نے ہم انسانی مشین کو پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے، اپنی معرفت کے لیے۔ جب ہم دنیا کے اپنے عارضی، اپنے بنائے ہوئے مقصد کے پیچھے بھاگ دوڑ کے بغیر اس میں کامیاب نہیں ہوتے، تو ہم اللہ نے جس مقصد کے لیے ہمیں بنایا ہے، ہمیں اس کارخانے کائنات کے اندر ہمیں کسا ہے، یہاں پیدا کیا ہے، جمایا ہے، تو ہم اپنے مقصد کے بغیر بھاگ دوڑ کے، محنت کی اور کوشش کے اپنے مقصد تخلیق کو کیسے رکھ پائے؟ ظاہر ہے کہ اس کے لیے محنت کی، مجاہدے کی، کوشش اور مشقت اٹھانے کی ضرورت ہے۔ انبیاء کرام نے اٹھائی ہے، اور وہی اللہ کی طرف سے ان کے اوپر جو وحی آتی تھی ایمان کی اور اسلام کی، وہ لوگوں کو سکھلاتے تھے، اور آخری دم تک سکھلاتے تھے، عمل کرتے تھے، اور اللہ سے ڈرتے رہتے تھے کہ ہمارا خاتمہ اس حال میں ہو کہ ہم اللہ کے مطیع اور فرما بردار اور مومن بندے ہو کر ایک بندہ اللہ کے فرما بردار بندے کی شکل میں ہم دنیا سے اٹھائے جائیں۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، آپ کے ذریعے ہمیں قیامت تک کے انسانیت کے لیے بندگی کے مقام کو حاصل کرنے کا دین اسلام اور ایمانی تعلیمات ہمیں ملی۔ صحابہ نے آپ سے سیکھا، مشقتیں اٹھائی، ہر زمانے کے لوگوں نے اس کو سیکھا ہے، مشقتیں اٹھائی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ پہلے کے لوگ مشقت زیادہ اٹھاتے تھے، آج ہم کم اٹھاتے ہیں، لیکن مشقت بہرحال ہے۔ لیکن صحابہ اور بزرگان دین کے مقابلے میں ہمیں یہ چیز
بہت معمولی مشقت کے ملی ہے، بس خاندانی طور پر مل گئی ہے۔ اب خاندانی طور پر مل گئی تو ہمارا بس یہی مزاج بن گیا کہ ہمارے باپ فلاں حاجی صاحب تھے، ہم بھی پیسہ کما کر حج کر لیں گے، فلاں حاجی صاحب ہو جائیں گے، اور ہمارے بعد ہمارے بیٹے بھی کر لیں گے، فلاں حاجی صاحب بھی رہیں گے، ان کا نام عبداللہ، عبدالرحمن اور عبدالسلام اور زید، عمر، بکر رکھ لیا جائے گا، مسلمان رہیں گے۔ یہ ایک ہمارا مزاج بن گیا ہے، یہ نبیوں والا مزاج نہیں تھا۔ نبیوں کے یہاں ایمان قبول کرنا اور ایمان پر عمل کر کے بے فکر ہو جانا ان کی سنت نہیں تھی۔ وہ اپنے بارے میں بھی ڈرتے تھے اللہ سے، اور اپنی نسلوں کے بارے میں بھی چوکنا اور فکر کرتے تھے۔ یہی تو نبی سے پہلے قاری صاحب نے توجہ دلائی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو نبیوں میں اولو العزم پیغمبر کا نام ہے، حضرت ابراہیم اپنے پہلے تمام نبیوں میں ایک نمایاں نام اس وجہ سے ہے کہ بعد کے جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، حضرت نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، سب حضرت ابراہیم کی ہی اولاد سے ہوئے ہیں۔ اور حضرت ابراہیم کے دین کے اندر جو بنیادی چیزیں تھیں، ان میں سے اکثر چیزیں قدر مشترک کے طور پر دین محمدی کے اندر بھی باقی رکھی گئی ہے۔ اسی لیے ہمارے نبی کو حکم دیا ہے وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، آپ حضرت ابراہیم کے مذہب کی پیروی کیجیے جو سراپا حق پرست تھے، تمام باطل خیالات اور باطل عقائد و نظریات سے کٹ کر ایک اللہ کی طرف متوجہ تھے۔ حضرت ابراہیم کا دور عجیب و غریب قسم کی بت پرستی کا بہتان کا دور تھا۔ ہر خاندان، بازار، محلہ، پورا شہر بت پرستی کے اندر ڈوبا تھا۔ تنہا ایک مرد مجاہد پیدا ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام، تنہا اس نے پورے ملک کے سماج اور خاندان میں اس بت پرستی کی مخالفت کی، اور الگ اعلان اکیلے اللہ کی یکتائی، اس کی وحدانیت اور اس کی توحید کا اعلان کیا۔ پھر یہ حضرت ابراہیم کی خصوصیات ہیں، اور اس توحید پر ان کو کس قدر آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا، اور اپنے ہر آزمائش میں وہ کامیاب ہوئے۔ اللہ نے بالآخر ان کو اپنا خلیل بنایا، خلیل اللہ کا لقب دیا گیا۔ اسی طرح ان کی اولادوں میں براہ راست نبی ہوئے، پوتے پڑپوتے نبی ہوئے، لیکن اولاد سامنے نبی ہے، اور نبیوں کے بارے میں سب کا عقیدہ ہے، نبی خود بھی جانتا تھا کہ نبی جس کو نبوت دی جاتی ہے وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا ہے، وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتا ہے۔ نبی ولادت کے وقت ہی سے اللہ کی حفاظت اور نگرانی میں ہوتا ہے، اسے اس کو معصوم قرار دیا گیا، معصوم بنایا گیا ہے، گناہ کا تصور کا بھی امکان نہیں ہے، ایسے ہی ذات کو نبی بنایا جاتا ہے۔ لیکن حضرت ابراہیم کے بیٹے اسحاق اور اسماعیل نبی ہیں، لیکن جا رہے ہیں یا بنی فلا تموتن الا وانتم مسلمون، دیکھو بیٹا اس کا خیال رکھنا کہ اسلام کی حالت میں ہی تم کو موت آنی چاہیے، تم ہو دنیا کے اس حال میں کہ اسلام پر اللہ کے مطیع فرما بردار ہو، اسی حال میں موت آنی چاہیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بیٹے ان کے نبی ہیں، یوسف علیہ السلام جمع کر رہے ہیں، وفات کے وقت کچھ نہیں کہ ہماری جائیداد کا کیا ہوگا، ہمارے مال کا کیا ہوگا، یا میرے بعد میری فلاں چیزوں کا کیا ہوگا، دیکھو تم بڑے ہو، چھوٹے کا خیال رکھنا، یہ رکھنا، کچھ نہیں جمع کر رہے ہیں، صرف ایک ما تعبدون من بعد، میرے بیٹوں یہ بتاؤ کہ میرے مرنے کے بعد تم کس کی عبادت کرو، آج تو میرے سامنے میرے اللہ کی عبادت کر رہے ہو، لیکن کل میرے جانے کے بعد کس کی عبادت کرو۔ کیا حضرت یوسف گمراہ ہو سکتے تھے؟ لیکن جس کے اندر جتنا توحید کا اور ایمان کا چسکا لگ جاتا ہے، فکر آخرت کا اور خوف خدا کا جتنا استحضار ہوتا ہے، پھر اس کو اپنی ذات کی بلندی اور سامنے والے کی بلندی نظر نہیں آتی، اس کو تو اللہ کا خوف اور اللہ کی بے نیازی نظر آتی ہے ہر وقت۔ اس لیے جاتے جاتے حضرت یعقوب اپنی اولادوں سے اور ان میں بھی حضرت یوسف سے بھی معاہدہ لے رہے ہیں کہ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے تم؟ یوسف ظاہر ہے کہ اللہ کے پیغمبر تھے، وہ اللہ کے علاوہ کس کی عبادت کر سکتے تھے، لیکن حضرت یعقوب کا فکر، ان کی قرآن نے انہیں یہ سوال کرنے پر، یہ عہد لینے پر مجبور کیا۔
قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. تو تمام بیٹوں نے کہا کہ ابا جان ہم آپ کے معبود آپ کے آبا و اجداد حضرت ابراہیم اسماعیل اور اسحاق کی ایک خدا کی عبادت کریں گے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. ہم اسی کی مانتے رہیں گے, اسی کے فرما بردار ہیں. تو یہ ہمیں بہت سبق دیتا ہے یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا عمل کہ مسلمان کو کبھی اپنے اور اپنی نسل کے ایمان اور اسلام پر مطمئن نہیں ہونا ہے, ہر وقت چوکنا رہنا ہے, یاد دہانی ہوتی رہنی چاہیے. آج ہم سال ہر سال سے شاید 50 سال سے زائد سے ہم لوگ غفلت کا شکار ہیں. ہمارے باپ مسلمان تھے, دیکھی دیکھا کچھ اعمال کر رہے ہیں, ہم بھی مسلمان. ہمارا بیٹا دیکھی دیکھا کچھ کر رہا ہے, لیکن دھیرے دھیرے مسلسل باطل کی محنت ان کی تہذیبیں بڑھتی جا رہی ہیں. ہمارے اندر دوسروں کی نقالیں کچھ کم تھی, آج فیشن کچھ اور پڑا ہے, ہمارے بیٹے کے اندر کچھ اور زیادہ پڑا ہے. جتنا غیر کی نقالی بڑھتی جا رہی ہے اپنے مذہب سے دوری ہوتی جا رہی ہے. حاصل یہ ہے کہ مسلمان نوجوان کی اور جوان کی بڑی طاقت وہ ہے جو ایمان کی بنیادی حقیقت اور بنیادی ضرورتوں سے بھی واقف نہیں ہے. بس ان کے بعد ان کا نام عبداللہ رکھ دیا تو وہ عبداللہ ہے. اللہ کی حقیقت, ایمان کا مطلب, ایمان کی ضروریات, ایمان کے تقاضے, اسلامی احکامات, اٹھنا بیٹھنا, سونا جاگنا, چلنا پھرنا, لین دین, کاروبار, ملاقات, یہ تمام نظام زندگی جو ضروریات زندگی ہے, اس بارے میں اللہ کی کیا تعلیم ہے, ہم اس کو کیسے کریں گے کہ ہم اللہ کے بندے بنیں گے اور ہمارے پیدا کیے جانے کا مقصد ہم سے پورا ہوگا. آج اکثریت ناواقف ہے. اور جو چند لوگ کچھ بیدار بھی ہیں تو وہ اپنی نسلوں کی طرف سے غافل ہیں. ان کو یہ فکر نہیں ہے کہ میرا بیٹا کہاں جا رہا ہے, کیا کر رہا ہے, میرے مرنے کے بعد وہ مسلمان باقی رہے گا کہ نہیں باقی رہے گا. ہم مطمئن ہیں. حضرت یعقوب اپنی نبی اولاد پر مطمئن نہیں تھے, پوچھ رہے تھے کہ عبادت کس کی کرو, کہ آج ہمارے بیچ میں ہمارے عزیز وقاری باپ دادا نہ معلوم کتنوں تعداد پہ گزرے ہوں گے. کسی کی نگاہ میں ہے کوئی واقعہ کہ کسی باپ نے جانے سے پہلے اپنی اولاد کو جمع کیا اور کہا کہ بیٹا دیکھو ہم سب مسلمان ہیں, ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں, دنیا میں فتنے بھی آتے ہیں, سیلاب بھی آتے ہیں, سب کچھ کرنا, لیکن یہ خیال رکھنا کہ کبھی توحید سے اور ایمان سے ہٹنے کی کوشش نہ کرنا. ہمارے سامنے تو ہمارے معاشرے میں ایسی کوئی مثال نہیں ہے. ضرورت ہے مسلمان کی فکر کی. یہ فکر پیدا ہوگی دین کی تعلیم کے حلقوں سے جڑنے سے. سب سے پہلے ہمیں اپنا مقصد تخلیق مستحضر ہو جائے کہ اللہ کا بندہ بن کر رہنا ہے, اور اللہ کی بندگی صرف مذہب اسلام اور احکام اسلام کے ذریعے ہی ہو سکتی ہے. باقی کسی اور تعلیم کے ذریعے اللہ کی بندگی نہیں ہو سکتی, صرف اسلام. ظاہر ہے کہ اسلام بہت سے احکام کے مجموعے کا نام ہے, تو اس کو سیکھنا پڑے گا. سیکھنے کے لیے آپ جو بھی ضروریات, جو بھی اسباب اختیار کر سکیں سیکھا جائے, لیکن اس کا سب سے مناسب حل یہ ہے کہ کوئی منظم نظام بنایا جائے. ابھی مولانا اسپین کا حوالہ دے رہے تھے کہ 800 سال کی حکومت مسلمانوں کی, اور ایسا زوال ہوا کہ کوئی مسلمان نام کا باقی نہیں. ترکی کے حالات خراب ہوئے, مسلمان کوئی باقی نہیں, اور کچھ ہے تو وہ چھپ کر اپنے اسلام کا کوئی عمل نہیں کر سکتے. وہ دور میں آیا اور بالکل وہی الغار اسلام اور مسلمانوں کے وجود کے مٹا دینے کی ہمارے ملک ہندوستان کے اندر ہوئی. ہزاروں سال کی مولیہ سلطنت اسلامی مسلمان کی حکومت تھی اس ملک کے اندر, اس کا چراغ بہادر شاہ ظفر کے اوپر بجھ گیا. انگریز غالب آ گئے, اسلام اور مسلمان اور علماء کو مٹانے پر لگ گئے. کتنی جنگیں ہوئی, ناکام ہوتے گئے. 1857 کی انتہائی زبردست خونریز جنگ ہوئی جس میں بہت زبردست ہندوستانی باشندوں اور خصوصاً مسلمانوں اور ان کی اسلام کا نقصان ہوا. ایسا لگ رہا تھا کہ اسلام یہاں سے بھی بڑھ جائے گا, لیکن اللہ تعالیٰ کی کروڑوں اور لاکھوں رحمتیں ہوں اس زمانے کے ہمارے اکابر علماء اور اہل اللہ پر, بزرگان دین پر, حافظ ضامن شہید پر, مولانا رشید احمد گنگوئی پر,
مولانا محمد قاسم نانوتوی پر، مولانا فضل الرحمان پر اور کچھ دیگر اس زمانے کے بہت سے اکابر تھے. انہوں نے صرف میدان میں الجھ کر اپنی حفاظت کی تدبیر نہیں سوچی، بلکہ بہت سے اس میں رپوز ہو گئے کہ اب اس طرح مقابلہ آرائی سے تو ہمارا وجود اور دین ایمان باقی نہیں رہ سکتا. بڑی خاموشی کے ساتھ اندر تیاری کی. 1857 کی ناکامی کے بعد اور ٹھیک 10 سال کے بعد دارالعلوم دیوبند مدرسے کی بنیاد ہے. یہ ہندوستان کی تاریخ کا سب سے پہلا مدرسہ ہے اس نہج کا کہ جس کو عوام کے چندے سے چلایا جائے. اس کے اندر کسی حکومت کا تنہا کسی جاگیردار اور مالدار کا سرمایہ نہیں لگے گا. یہ غریب کا ایک روپیہ جمع کر کے پورے ملک کے عوام کا لگایا جائے. اس کا بوجھ عوام کے کاندھوں پر ہوگا. پھر رفتہ دھیرے دھیرے افراد کو تیار کیا اور ایک مدرسے سے آج نہ معلوم کتنے ہزار چھوٹے بڑے مدرسے پورے ملک کے اندر پھیل گئے. اب دین کے سیکھنے سکھانے کا، اب چاہے کسی مدرسے والے میں اخلاص ہو چاہے نہ ہو، لیکن دین کو سکھایا جا رہا ہے، دین آگے بڑھ رہا ہے. پڑھانے والے میں نہیں ہوگا تو سیکھنے والوں کو تو ضرور ہوگا. مدرسہ چلانے والے میں نہیں ہوگا تو پڑھنے اور پڑھانے والوں میں ہوگا. کسی بھی طریقے سے اخلاص کم ہو زیادہ ہو نہ ہو، لیکن مدرسوں اور مکتب کی ایک بھرمار ہو گئی. اور پھر قرآن کے الفاظ، معنی، دعائیں، سنتیں حدیث سیکھنے سکھائے جانے لگے. آج ملک کے اندر لاکھوں کی تعداد میں علماء کرام ہیں. آج بنارس کی کوئی مسجد نہیں ہے جہاں کوئی عالم خطاب نہ کر رہا. کتنے علماء ہیں جو کہیں جمعہ نہیں پڑھاتے، خطاب نہیں کرتے، تو ضلع خالی نہیں. ورنہ اس میں جو پرانے لوگ ہیں سفید داڑھی والے، شاید انہوں نے اپنے بچپن میں اور جوانی کو دور بھی دیکھا ہوگا کہ ہر مسجد میں جمعہ نہیں ہوتا تھا. اس لائق آدمی نہیں ہوتے تھے کہ ہر مسجد میں جمعہ پڑھایا جا سکے، اور ہر مسجد میں خطیب نہیں ہوتے تھے، ہر محلے میں عالم نہیں ہوتے تھے. یہ ہمارے اکابر کو اللہ نے جس طریقہ الہام کیا ہے کہ عوام کو جوڑ کر، اب تک اس سے پہلے جو مدرسے چلتے تھے اسلامی حکومتوں میں بھی، وہ حکومت کے بل پر چلتے تھے. حکومت جب برباد ہوتی تھی، گرتی تھی، تو ان کے زیر نگرانی جتنے ادارے ہوتے تھے سب بیٹھ جاتے تھے. اب جو چیز عوام کے کندھے کے اوپر ہے، عوام تو اجتماعاً کبھی نہیں بیٹھے گی. مثال کے طور پر یہ مکتب آپ نے شروع کیا ہے، کوئی اس کا خرچ مہینہ 100 روپیہ دے رہا ہوگا، کوئی 200 دے رہا ہوگا، کوئی 500 دے رہا ہوگا، کوئی 10 روپیہ دے رہا ہوگا. یہ تو نہیں ہو سکتا آج تو 500 دے رہا ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ کل وہ 100 دینے لائق ہے، اس کا کاروبار گھٹ جائے. لیکن یہ بھی تو ممکن ہے کہ 10 والا 100 دینے کا لائق ہو جائے. یہی اتار چڑھاؤ لگتا ہے. عوام کم بیش دیتی رہتی ہے. آج 10 آدمی دے رہا ہے، کل 20 آدمی دے گا. آج 20 دے رہا ہے، کل 15 دے گا. اس کا اتار چڑھاؤ عوام کے کندھے پر جو چیز رہے گی وہ مسلسل چلتی رہے. اور الحمدللہ یہ دنیا کے ہمارے سامنے ہے کہ 150 سال سے زائد دارالعلوم دیوبند بہام عروج پر ہے، مسلسل عروج پر ہے. اخراجات بڑھتے چلے جا رہے ہیں، 50 کروڑ سالانہ کے قریب ہیں. اور اس جیسے نمازم کتنے لاکھ ہزاروں ادارے ہیں عوام کے چلنے کے اوپر چل رہے ہیں اور ہمارے سامنے ایک دنیا کو فیض پہنچا رہے ہیں. تو یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اس فتنے کے دور کے اندر، جبکہ ہمارے ملک کے اندر ایک بار پھر لہر چل رہی ہے اور باطل نے یہ بھانپ لیا ہے کہ اگر مسلمانوں سے اب ان کے دین ایمان کو چھیننا ہے تو ہم نے ان سے حکومت چھین لی ہے، پھر اس سے کام نہیں چلے گا. ان کے مدرسوں کو چھینو. اب مدرسوں پر آئے دخل اندازی ہو رہی ہے، لیکن اللہ کی شان ہے کہ اللہ نے ابھی تک اس کی حفاظت کی ہوئی ہے. کبھی مسلمانوں کی معیشت اور کاروبار پر حملہ کیا جاتا ہے کہ یہ اپنے ہی ملک جائیں گے، اپنے ہی روزی روٹی کے لیے پریشان ہو جائیں گے، تو مدرسے والا ہے کہ بھائی ابھی حالات صحیح نہیں، ابھی جاؤ بات کیا. تو کسی طرح مدرسہ کمزور ہو جائے گا اور ایک دن تھک آ کر یہ مولوی بیٹھ جائیں گے، مدرسہ چلانے والے بیٹھ جائیں گے. یہ بس ان کا نظام تب پڑ جائے گا. یہ پوری ایک پلاننگ ہے. آج جو ہم لوگ اپنی معیشت اور کاروبار کو بھی بڑی تنگی کا شکار ہیں، یہ پلاننگ کا حصہ ہے. یہ اسی لیے کہ ہم اور آپ اپنے گھریلو دال روٹی کے خرچے سے ادھر اور پریشان ہو کر مدرسے، مسجد اور مکتب سے منہ موڑ دیں کہ بھائی ہم پہلے سب کماتے تھے تو دیتے تھے، اب تو مشکل کا نصیب ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، پھر بارہ کہاں سے دیں؟
لیکن آج بھی مسلمانوں کے اندر ابھی وہ غیرت ہے، وہ 100 دیتے تھے، 100 کمانے میں 10 دیتے تھے، اس کے اندر یہ اپنے دین کی محبت ایسی وسیع ہوئی ہے کہ وہ 10 میں سے بھی 50 پیسے 25 پیسے دینے کے لیے تیار۔ مدرسے والے 50 لوگوں سے لے کر نظام پورا کر لیتے تھے، اب وہ 100-200 لوگوں کے پاس جائیں ان کی کچھ بھاگ دوڑ پڑے گی، لیکن انشاءاللہ یہ نظام چلتا رہے گا۔ ہم لوگوں کو اس پر چوکنا ہونے کی ضرورت ہے، سوچنے کی ضرورت ہے، اور اپنے اداروں کو، اپنے شہر کے اداروں کو، مساجد کو، مساجد کے نظام کو بہت مستحکم کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم اور آپ اپنی بہت سی رسمی ضروریات میں بیجا اخراجات کر دیتے ہیں، وہاں ہمیں اپنی معیشت کی تنگی اور پریشانی کا نہیں ہوتا، قرض لے کر دیتے ہیں، لیکن مسجد کے معاملے، مدرسوں کے معاملے، مساجد کے معاملے ان پینڈنگ ہو جاتے ہیں۔ اس طرح پر ہم لوگوں کو غفلت سے نکلنے کی ضرورت ہے۔ دین ہم لوگوں کا خود بذات خود دین اسلام خطرے میں نہیں ہے، اسلام کبھی بھی خطرے میں نہ رہا ہے نہ ہوگا، اس لیے کہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے۔ دین جو ہمارے دل کے اندر ہے وہ ہمارے دل میں باقی رہے گا کہ نہیں، یہ خطرہ ہے۔ کئی حالات اور پریشانیوں سے الجھ کر ہم اسلام سے نکل جائیں گے، چھوڑ دیں گے، جیسا کہ آج بہت سے نکل رہے ہیں، یا حالات و مشکلات کو جھیل کر ڈٹے رہیں گے، تو آزمائش ہماری ہے، اسلام کی نہیں ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اگر ہم کسی چیز پر محنت کرتے رہیں گے مسلسل تسلسل کے ساتھ، تو اس کی عظمت بھی بیٹھے گی، محبت بھی بیٹھے گی، اور مسلسل محنت پر اللہ کی خصوصی تائید اور مدد حاصل ہوتی ہے، اور مسلسل محنت کے نتیجے میں ہمیں اپنے دین ایمان پر باقی رہنا آسان ہو۔ تو انبیاء نے جب محنت کی ہے اور انبیاء نے جب فکر کی ہے کہ اپنی اولادوں کی کہ مرنے کے بعد یہ عبادت کس کی کریں گے، ہم سب کو اپنے اولادوں کی فکر کرتی۔ الحمدللہ ہمارے اکابر کا یہ نظام ہے، مکتب کا نظام، مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر بہت سے اکابر بہت زور دیتے تھے کہ کوئی مسجد مکتب سے خالی نہیں ہونی چاہیے۔ آج ہندوستانی قوم میں ایک قوم ہے گجراتی قوم، گجرات کے مسلمان، وہ معیشت کے اعتبار سے بھی پوری دنیا، پورے ہندوستان کے مسلمان سے بہتر ہے، اور دین کے اعتبار سے بھی جتنی دینداری گجراتی مسلمانوں میں ہے ہندوستان کے دوسرے علاقے کے مسلمانوں میں نہیں ہے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ انہوں نے اپنے دنیاوی تجارت کے ساتھ ساتھ اپنے مکتب کے نظام کو بہت گھنٹے کی طرح پکڑے ہوئے ہیں۔ اگر وہ کہیں جا کے ہجرت کر کے کہیں اور بستے ہیں، کتنے گجراتی افریقہ، برطانیہ اور لندن میں بسے ہوئے ہیں، وہ اس دوسری زبان والے ملک میں بھی گئے ہیں تو وہاں چند لوگ بسے ہیں گجراتی، تو اپنے میں کر کوئی آدمی بیٹھا کر اپنے بچوں کے لیے وہاں بھی مکتب قائم کیا ہے، تاکہ ہم جہاں بھی رہیں جو چاہیں کمائیں، لیکن ہماری نسل دین، ایمان، کلمہ، نماز سیکھتی رہے۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ گجراتیوں کے اندر دین زیادہ ہے، اور جب دین زیادہ ہے تو ان کی معیشت میں برکت بھی زیادہ ہے، اس لیے کہ جب دین ہوگا، خوف خدا ہوگا، تو آدمی اپنے مال کا صحیح استعمال کرے گا۔ گجراتی مسلمان ہم لوگوں کی طرح اپنے سال کی کمائیوں کو شادیوں میں نہیں بلاتے ہیں، کروڑپتی ہو اور اربپتی ہو، مسجد میں نکاح ہوتا ہے عموماً، اور کسی نماز میں اعلان ہو جاتا ہے کہ بھائی، باپ کھڑا ہو کے اعلان کر دیتا ہے کہ آج میرے بیٹے کا فلاں سے نکاح، فلاں کی بیٹی سے نکاح ہوا تھا، آج فلاں وقت کے ولیمے کی دعوت ہے، آپ لوگ ہمارے گھر چلیں، اور گھر میں لیا کر گیا دسترخوان پہ جو حاضر لگا تو کھائیے ہمارے بیٹے کا ولیمہ۔ ولیمہ نام تو سردے کا نام نہیں ہے، کچھ بھی رکھ دیا، نمکین، بسکٹ، چائے، پانی، اس شب زفاف کے بعد وہ ولیمہ ہے۔ تو بڑی سادگی ہے ان کے خرچ کے اندر، فضول خرچیاں نہیں ہیں۔ پالنپور ایک ضلع ہے، وہاں کا ایک گاؤں بناس کانٹا، وہاں کے ہمارے کچھ ساتھی ہیں جو مظاہروں میں ہمارے ساتھ پڑھے ہیں، وہ پورے گاؤں کا نظام یہ ہے کہ اس پورے گجرات میں پالنپور کی دینداری اور زیادہ ہے۔ وہ پورا گاؤں، چونکہ وہ لوگ باہر رہتے ہیں، کوئی ملازمت کرتا ہے، کوئی دوسرے ملک میں رہتا ہے، تو سال میں جو ایک مرتبہ سب کے آنے کا موقع ہے کہ سب مختلف لوگ اکٹھا اپنے گاؤں میں اسی ایک متعینہ وقت پر آتے ہیں، تو شادیاں وہاں اسی وقت ہوتی ہیں۔ پورے گاؤں میں ہمارے یہاں کی طرح آگے پیچھے الٹن نہیں، پورے گاؤں کے لڑکی لڑکا کی شادی اکٹھا ایک دن ہوگی، ایک دن تمام بچوں کا نکاح، گاؤں کی ہی بچیاں نکاح ہوئے، اور پھر جتنے بچوں، جتنے لوگوں کے لڑکوں کے نکاح ہوئے
وہ سارے گاؤں والے جتنے لڑکے ہوں 10 ہوں 20 ہوں وہ سب مل کر انتظام کرتے ہیں اور پورے گاؤں کی ولیمے کی دعوت کرتے ہیں۔ وقت نہیں برباد ہوا کہ ایک دن میں سارا کام نمٹ گیا۔ اگر 10 لوگ الگ الگ کریں ہمارے یہاں تو 2 دن ان کے یہاں 2 دن ان کے یہاں 40 دن آدمی ڈسٹرب رہتا ہے۔ اور زید اپنے لڑکے کا عارف کر رہا ہے اور اپنے گھر الگ کر رہا ہے، وہ بھی پورے محلے کو بلا رہا ہے، یہ بھی پہلے محلے کو بلا رہا ہے، اس کا خرچ کچھ نہیں، اس کا خرچ کچھ نہیں۔ اب یہ سب مل کر انتظام کر رہے ہیں تو اتنے مجموعی خرچ میں مثال کے طور پر اگر 1 لاکھ روپیہ خرچ ہوا ہے اور 10 لوگوں کے بیٹوں کا ولیمہ ہے تو 10,000 10 پر جائے گا، 1 لاکھ 10 میں نہیں جائے گا۔ اب قوم پورے گاؤں کی شادی ہم اور آپ اگر ہوں تو 50 لاکھ میں کریں، وہ 1 لاکھ میں کر لے رہے ہیں۔ اس سے قوم کا فضول خرچی نہیں ہو رہی، پیسہ بچ رہا ہے۔ اور پیسہ بچ رہا ہے کہ وہ فنڈنگ کرتے ہیں، ان کے اپنے ادارے ہوتے ہیں، ان اداروں کے ذریعے قوم کے غریبوں کی ایسی مدد کی جاتی ہے کہ کہیں بھی ان کے عزت نفس کو ٹھیس نہیں پہنچتی۔ ان کے بڑے بڑے ہاسپٹل ہیں اور بڑے بڑے ادارے ہیں، ہاسپٹل کے اندر ایک رقم متعین ہے، مثال کے طور پر 10 روپے کا پرچہ بنتا ہے، تو چاہے گاؤں کا کوئی غریب آئے چاہے کروڑپتی آئے، سب کا 10 روپے کا پرچہ بنے گا، چاہے چھوٹا علاج ہو چاہے لاکھوں کا آپریشن ہو، پورا علاج ہاسپٹل کے اندر فری ہوگا۔ غریب آئے گا اس کا بھی فری ہوگا، امیر آئے گا علاج اس کا بھی فری ہوگا۔ امیر اس اسپتال کو چندے کی شکل میں سائڈ سے فنڈ دے دیتا ہے، اس طرح پورا نظام چل رہا ہے۔ اور غریب کو احساس کمتری بھی نہیں، ہم غریب نہیں اس لیے ہمارا فری ہے، بھائی آپ کروڑپتی کا بھی فری میں ہو رہا۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ گجراتی مسلمانوں نے اپنے معیشت کے نظام کو دین کے ساتھ لے کر چلے، اس لیے ان کا مالی اعتبار سے بھی شرح اور صوبوں کے مقابلے میں زیادہ ہے، ہم سے مضبوط ہیں، اور دین میں بھی وہ ہم سے آگے ہیں۔ دین میں آگے ہو تو اللہ کا خود ہی وعدہ ہے، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر اللہ کے دین کی تم مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ تو یہ سب ہمارے سامنے نمونہ ہے، اس کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ ان گجراتیوں نے مکاتب کے نظام کو بہت چاق و چوبند رکھا۔ یہ جو نظام چل رہا ہے، یہ جہاں تک چلا، یہ ہمارے علاقے کے اعتبار سے بہت حوصلہ بخش ہے اور بہت قابل مبارکباد نظام ہے، بہت اچھی کنڈیشن میں بچوں نے اپنے پروگرام کو پیش کیا، اس کو ذرا سا اور آگے بڑھا دیا گیا۔ اب جو متفرق آ رہے ہیں، کچھ لوگوں کا ایک مزاج ہوتا ہے خوشحال طبقہ کا مسجد میں جانا ہے، مسجد میں غریب لوگ پڑھتے ہیں، ذہن ہلکا بنا ہوا ہے، ذرا اس کو آپ اور منظم کر دیجیے۔ جو آج ہمارے اکابر کی طرف سے، جمعیت علماء کے اکابر کی طرف سے محنت چل رہی ہے، منظم مکاتب۔ منظم مکاتب کا مطلب کہ جیسے تیسے بچے کھیلتے ہوئے نہیں آئیں گے، ان کا ڈریس ہوگا، ڈریس پہن کر آئیں گے، آئی کارڈ ہوگا، تاکہ ہمارے بچے کسی بن ٹھن کے آئی کارڈ لگا کر کانوینٹ جانے والے بچے کو دیکھ کر احساس کمتری کا شکار تھا، وہ میرا باپ غریب ہے اس لیے یہاں بھی نہیں، بچے کو یہاں بھی خوب بنا سنوار کر عمدہ لباس کے ساتھ، مغرب کا وقت ہو پہلے ان کی مائیں ان کو صاف ستھرا کپڑا پہنا، جاؤ بیٹا مسجد میں مغرب کی نماز پڑھو اور اس ڈریس پہ جاؤ مکتب کی تعلیم حاصل کرو، قرآن دینیات جو کچھ پڑھ دکھ رہے یہ فرض عین ہے۔ بڑے مدرسوں میں جو تعلیم ہوتی ہے، آدمی حافظ بنتا ہے، عالم بنتا ہے، وہ تعلیم فرض کفایہ ہے، وہ چند لوگ کر لیں گے حاصل، سب کی طرف سے کافی ہو جائے گا۔ لیکن یہ جو بنیادی تعلیم ہے پاکی کی، نماز کی اور مختلف مواقع کی سنتوں کی، یہ فرض عین ہے، یہ ہر مسلمان کو سیکھنا فرض ہے، اور اس کا سب سے آسان طریقہ یہی منظم مکاتب، اس کو ذرا اور منظم اب کر دیا جائے۔ اور لوگ یہ نہ سوچیں بچے اور ہم سب لوگ ہماری آپ کے بچے ہوتے ہیں کہ ابھی اس کو عید میں دلایا تھا جوڑا کپڑا اور پھر اس کو دلانا پڑے گا۔ ڈریس کا کپڑا کتنا مہنگا ہوتا ہے، معمولی ہوتا ہے۔ اب شادیوں کے لیے اور دکھوگا اور مختلف فنکشنوں کے موقع پر آپ نہ ہوتے ہوئے بھی قرض لے کر بچوں کو دلا دیتے ہیں، ان کا شوق پورا کرتے ہیں۔ بیٹے نے مطالبہ کر دیا کہ نانی کے وہاں شادیاں ہیں، مجھے یہ سوٹ چاہیے، یہ کپڑا چاہیے، وہ ہار چاہیے، دلایا جاتا ہے کہ چھوٹی بچی نے کہا ہے اپنی حیثیت کے مطابق دلایا جاتا ہے۔ اگر وہ اللہ کا کلام سیکھنے جا رہا ہے، اللہ کے نبی کی پاکیزہ سنتیں سیکھنا چاہ رہا ہے، کہ اللہ کے کلام اور نبی کی سنت کی عظمت میں ہم اس کو ایک جوڑا نہیں دلا سکتے، حوصلہ بلند کرنا چاہتے ہیں۔ اور جو انتہائی بہت کمزور لوگ ہوں
واقعتاً کسی بھی شکل میں ان کے پاس گنجائش نہیں ہے تو مکتب کے ذمہ داران کو اتنا اپنے کو ایکٹیو رکھنا چاہیے کہ ایسے لوگوں کا انتظام ہم خود کریں، ان کی مدد کر کے ان کو انتظام کرائیں گے، لیکن ان کا بچہ الگ کمزور لباس میں نہیں ہے، سب ایک لباس میں ہو تاکہ کوئی کسی کا کپڑا بھی نہ دیکھے کہ وہ بہت اچھا پہن کے آیا ہے، وہ امیر باپ کا لڑکا ہے، ہم گندا پہنے ہوئے ہمارے ابا کے پاس اتنا نہیں، سب ایک جیسا پہن کے آئیں گے۔ تو اس کو بھی آپ، میرا یہ مشورہ ہے کہ عمل میں ڈالیے اور تعلیم جو منظم ہے، طریقہ تعلیم اجتماعی، وہ الحمدللہ مولانا وسیم صاحب اس کے تجربہ کار ہیں، وہ دے رہے ہیں، اس کا نمونہ سامنے ہے، اور ایسے بچے اور پڑھتے رہے ہوئے انشاءاللہ نہیں کرتے جائیں۔ تیسری چیز منظم مکتب میں اس کا ایک نصاب ہے، ہم یہ جلد بازی نہ کریں کہ مولوی صاحب یہ سال بھر سے جا رہا ہے تو دورانی قاعدہ ختم نہیں ہوا، 2 سال ہو گیا ابھی اما پارا نہیں شروع ہوا، اتنے سال ہو گیا تو قرآن ختم نہیں ہوگا، مولانا کیا چاہتا ہے تو سب سال بھر میں ہو جاتا ہے۔ ان مکاتب کا مقصد صرف 6 مہینے سال بھر میں قرآن ختم کرنا نہیں ہے۔ آپ کا بچہ 5 سال کا ہے، آپ نے اس کو مکتب میں داخل کیا تو آپ اس کو 2 سال اور سال بھر میں 6 سال اور 7 سال کی عمر میں قرآن ختم کروا کے کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کیا کرے گا وہ بچہ؟ یعنی کوئی کام کرے گا؟ وہ وقت بعد کا وقت خالی ہو جائے گا تو کیا کرے گا؟ یہ اجرت بازی ہم لوگ ختم کریں، اس سے مکتب کے منتظمین کو اور اطمینان ہوگا۔ ہمارے اکابر کا جو اس وقت منظم مکاتب کا نصاب ہے عموماً 7 سال کا ہے، 7 سال میں ناظر قرآن ختم کرایا جائے، بچے کہیں اور اسکول میں جائیں، مدرسے میں جائیں، جہاں چاہیں پڑھنے جائیں، یہ 1-1.5 گھنٹہ مکتب میں اطمینان سے تعلیم ہوگی، تھوڑی تھوڑی تعلیم ہوگی، 7 سال ہوگی۔ مقصد کیا ہے کہ آپ 5 سال میں اس کو داخل کریں گے کم سے کم، اس سے پہلے تو تعلیم کا بوجھ بچوں پر دینا نہیں چاہیے، وہ گھر میں خود کھیل کھیل میں زبانی پڑھاتے رہیں، لیکن پریشر 5 سال سے پہلے نہیں ہونا چاہیے۔ آپ نے 5 سال میں ہم نے بچے کو یہاں داخل کیا، 7 سال کا یہ نصاب ہے، 7 سال ہم نے ریگولر صبر ضبط کے ساتھ قرآن اور رسول کی سنت کی عظمت کو اس کو جمع کیا تو 7 سال یہاں پڑھ کر ہو جائے گا 12 سال میں۔ 12 سال کی عمر بہت شعور کی عمر ہو جائے گی، اب بچہ اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں بڑی شعوری کے ساتھ جان لے گا۔ اب وہاں کی عمر تک جو دھیرے دھیرے مکتب گیا تھا اس کے دماغ میں بیٹھا رہے گا، رب کعبہ کی قسم کوئی اس کو گمراہ نہیں کر سکتا، کوئی اس کو اسلام سے نہیں ہٹا سکتا۔ اب جو سال ہی 2 سال پڑھ کے جلدی جلدی ختم کر کے چلا گیا اور 7 سال سے مکتب چھوڑ دیا تو 5 سال اور 7 سال کی عمر ہی کیا ہوتی ہے؟ کیا یاد رہتا ہے اور کیا پختگی کی عمر ہے؟ کیا اس کو شعور پیدا ہوگا کہ ایمان کی حقیقت کیا ہے، توحید کیا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی عظمت کیا ہے، کیا اس کو پتہ چلے؟ تو مقصد یہی ہے کہ وہ 7 سال کم سے کم 12-14 سال کی عمر تک یہاں جڑے رہیں تاکہ دھیرے دھیرے رفتہ رفتہ ان کے اندر ان چیزوں کی عادت بھی بڑھ جائے، کیونکہ مکتب میں نماز کی ترغیب دی جاتی ہے اور بچے آگے ہوتے ہیں تو حاضری کا بھی نظام ہوتا ہے، دعائیں بھی پوچھی جاتی ہیں، تو بار بار پوچھ تاچھ کرتے ہوئے جب ایک بڑی عمر 12-13 سال پہنچ جائے گا بچہ تو ساری چیزیں اس کے اندر عملی طور پر اتر جائیں گی، اور بچہ اگر 12 سال کی عمر میں پہنچ کر قرآن ختم کرتا ہے تو کیا شرم کی بات ہے، تسلسل سے پڑھ تو رہا ہے، روزانہ 7 سال سے سیکھ رہا ہے، پڑھ رہا ہے، اس کو ثواب مل رہا ہے، ماں باپ کو ثواب مل رہا ہے، اور اگر بالفرض وہ کسی دوسرے اسکول میں غیروں کے اسکول میں پڑھنے جا رہا ہے تو اس کا فائدہ یہ ہے جتنے سال وہاں جا رہا ہے اتنے سال یہاں بھیجیے تاکہ دماغ میں ادھر کوئی وائرس ڈالا جائے اسلام کے خلاف تو مکتب میں آ کے صفائی ہو جائے۔ گجرات میں ایک علاقہ ہے کاپودرا جہاں ہمارے اساتذہ ٹریننگ کے لیے بھی جاتے ہیں، وہاں مکاتب کا نظام یہ ہے کہ اسکول والے جیسے جیسے کلاس پڑھاتے ہیں یہ بھی پڑھاتے ہیں۔ پہلے بتایا کہ پرائمری 6 سال کا ہوتا تھا تو ہمارے یہاں مکتب 6 سال کا تھا، اسکول والوں نے نرسری سے پہلے 1 پڑھا لیا تو ہم لوگوں نے بھی 1 سال پڑھا دیا تاکہ بچہ جتنے دن اسکول جائے اتنے دن بھی یہاں آئے، ایسا نہ ہو کہ یہاں کم آئے اور اس کے بعد بھی وہاں جاتے رہے، پھر دھیرے دھیرے وہاں سے وائرل ڈال دیا جائے، بچہ انگریزی تہذیب کا اور مغربی تہذیب میں ڈل جائے، مکتب کی تعلیم مریا میں ڈل جائے۔ یہ بہت بڑا مقصد ہے، اس لیے صبر اور ضبط کے تحمل کے ساتھ لگا دیجیے ان مکاتب میں 7-8 سال بچے باقاعدہ نصاب ہے 7 سال 8 سال کا کہ دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ پڑھایا جائے، کوئی تعلیم کا ان کے اوپر بوجھ بھی نہ رہے اور روز اللہ رسول کے نام سے جڑے رہے۔ تو یہ آپ کا جو نظام یہاں پہ چل رہا ہے مولانا وسیم صاحب جو پڑھانے کا طرز ہے وہ بہت معیاری ہے، بہت
نمونہ ہے. آپ لوگ کبھی پڑھانے کے وقت میری گزارش ہے کہ آگے بیٹھا کیجیے، دیکھیے کیا انداز ہے، کیا طریقہ ہے. اور یہ جو بچے پڑھ رہے ہیں یہ 2-3 سال میں اگر پڑھ کے چھوڑ دیں تو کیا یہ باقی رہے گا؟ بھول جائے تو پڑھنے دیا جائے، لگائے رکھیے. اور جو نظام ہو اس کا تعاون کیجیے. عموماً آدمی ان چیزوں سے جب پھسلتا ہے تو مالی تعاون کی وجہ سے ہر آدمی تھوڑا تھوڑا اپنے ذمہ لے، کچھ ماہانہ دے دے، کچھ کبھی ہنگامی کر دے، تاکہ کمیٹی مطمئن رہے کہ نہیں مدرس کی فارغ البال ظاہر ہے کہ ضروری ہے، اس کا خرچ کیسے چلے گا. اس کو بھی ٹینشن ہوگی کہ یہاں سے ضرورتیں پوری نہیں ہوتی تو وہ کاروبار پہ لگنے کی کوشش کرے گا. اگر سارے ہی علماء کاروبار پہ لگ جائیں گے تو یہ دین کی موٹی موٹی اور بنیادی باتیں کون سکھلائے گا؟ ضرورت ہے، قوم کی یہ ذمہ داری ہے کہ علماء کی کفالت کریں. پہلے زمانے میں جب اسلامی حکومت ہوتی تھی تو ایسے علماء جو دین سیکھنے سکھانے کے لیے وقف ہوتے تھے، ان کا کوئی مشغلہ نہیں ہوتا تھا، تو بیت المال سے ان کا وظیفہ جاری ہوتا تھا، اسی سے ان کا خرچ چلتا تھا. اور یہ عوام کی یہ ذمہ داری ہے کہ دین سکھلانے والے، دین کے ایسے کام انجام دینے والے کہ جس میں اس کام کی مشغولی ان کے لیے کاروبار سے رکاوٹ ہو، تو ان کی کفالت قوم کے ذمہ ہے. اس لیے آج کے دور کے اعتبار سے بہت مناسب، معقول اور ضرورت کے لیے کافی وافی مشاہرہ اور تنخواہیں دینے کا بندوبست کیا گیا. پوری فراخ دلی کے ساتھ عالم دین کا اور معلم قرآن کا اعزاز و اکرام کیا جائے. یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. مکاتب کی فکر کریں، اس کو بڑھائیں. اگر ایک ہی وقت چل رہا ہے تو اس کو اور بڑھانے کی کوشش کریں، یا ابھی اسی کو اور منظم کریں. ایک وقت میں ہی بچے اور آ رہے ہیں، ایک مدرس ہے تو 2 مدرس کر دیا جائے، دونوں کونے پر ایک کلاس کر دی جائے اور 2 کر دی جائے. آدمی نہ ملے، ایک ہی آدمی پڑھانے والا ہو کے علاقے کے اندر تو اوقات کو بدل دیا جائے. ایک بیچ کو مغرب بعد پڑھا دیا جائے، ایک بیچ کو عصر بعد پڑھا دیا جائے، ایک بیچ اگر کچھ بڑی عمر کا ہو عشاء بعد 1 گھنٹہ پڑھا دیا جائے. اس طرح کر لیا جائے. لیکن بہرحال اس کو اور منظم کیا جائے، تعاون کیا جائے، بھرپور توجہ دی جائے. گاہے گاہے جو ذمہ داران ہیں اگرچہ معاہد نہ ہوں، خود بھی آگے جائزہ لیں. آگے مولوی صاحب سے کہہ کر پوچھ کر کسی بچے کو اٹھا کر پوچھ لیں کہ بیٹا فلاں چیز سناؤ، فلاں چیز سناؤ. اس سے کیا ہوگا؟ بچے ہر وقت چوکنا میں رہیں گے کہ بھائی ہم سے لوگ آتے ہیں علم پوچھنے، اس لیے ساری چیزیں یاد رکھو، ازبر کرو. اور آپ کے سامنے کارگزاری بھی آئے گی، آپ کو اطمینان بھی حاصل ہوگا کہ نہیں ہم اچانک کبھی پہنچتے ہیں اور کبھی کبھی بچوں سے سنتے ہیں تو الحمدللہ قابل اطمینان جواب دیتے ہیں. آپ کا حوصلہ ہی بڑھے گا. اور سب سے بڑی بات کہ مرنے کے بعد جو یہ سارے ثواب اور صدقہ جاریہ کا ایک ہمیں عمل بتایا گیا ہے، تو سب سے بڑا جو صدقہ جاریہ ہے، سب سے زیادہ مفید وہ علم کا ہے. دینی علم اور اس پہ تعاون، یہ بڑا عجیب و غریب قسم کا سلسلہ ہے. دین کا علم کسی کو سکھا دیا، اب وہ سیکھ گیا، قرآن مثلاً سکھایا، سیکھ لیا اس نے، اب قرآن پڑھ رہا ہے، جب بھی پڑھے گا اس کے استاد کا ثواب ملے گا، اس کے استاد نے جس سے پڑھا ان کو ملے گا، ان کو ملے گا. یہاں تک کہ یہ سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے. یعنی ہم میں سے کوئی بھی قرآن پڑھتا ہے تو اس کا ثواب جتنے بیچ میں ہمارے اور نبی کے درمیان واسطے ہیں صحابہ تک سب کو پہنچتا ہے صاحب. اس لیے کہ نبی نے سکھایا صحابہ کو، صحابہ نے سکھایا اپنے بعد والوں کو. اسی طرح سلسلہ چل رہا. آدمی پڑھ رہا ہے اپنے آگے کسی اور کو سکھلاتا ہے، اور براہ راست جو سکھلاتا ہے وہ بھی ثواب کا مستحق ہوگا. اور سیکھنے سکھانے کا جو ماحول فراہم کر دے، اس کا نظام میں تعاون کر دے، وہ بھی تو معلوم مددگار بنائے. اگر وہ تعاون نہ کرتا تو یہ سلسلہ نہ چلتا، یہ سیکھنے سکھانے کا ماحول نہ بنتا. نہ معلوم بچے کیا کرتے اور نہ معلوم یہ سکھانے والا اس سکھانے کے عمل میں لگتا یا کوئی اور دنیاوی کام میں لگ جاتا. اس لیے اس سیکھنے اور سکھانے والے کے جو نیکی کے کام میں لگانے کا ذریعہ جو بنا ہے اپنا مالی تعاون کر کے، وہ بھی اس ثواب، اس صدقہ جاریہ کے ثواب پر برابر کا شریک ہے. مدارس کے تعاون کرنے والے جتنے بھی ہیں مدارس و مکاتب، جس طرح اس میں علم پر عمل کرنے اور علم پھیلانے پر ان کو اور ان کے اساتذہ اور پورے سلسلے کو ثواب پہنچ رہا ہے، ایسے ہی ان کے تعاون کرنے والوں کو بھی ثواب پہنچ رہا ہے. اور یہ بڑا عجیب و غریب سلسلہ ہے، مسلسل جاری ہے. اس لیے بہت اہتمام کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اپنی کمائی کا کچھ حصہ جو سہولت کے ساتھ آپ نبھا سکیں، مدارس و مکاتب کے لیے ضرور مختص کر لیں.
متعین کر یہ اکٹھا مشکل ہو، آپ گھر میں غلہ بنا لیں، ہم ہر مہینہ اکٹھے 500 روپیہ یا 100 روپیہ نکال کے نہیں دے سکتے، وہ بھاری ہے ہمارے لیے، غلہ رکھ دیا، روزانہ 1 روپیہ ڈال دیا، 2 روپیہ ڈال دیا، جب کبھی ضرورت پڑی 10 روپیہ ڈال دی، جب دیکھا غلہ بھر گیا اٹھا کے لا کر مکتب کمیٹی کی اور مدرسہ کمیٹی کے حوالے کر دیں کہ بھائی اس کو گن لو، یہ ہماری جمع ہوئی ہے مدرسے کے حوالے، یہ مکتب کے، یہ طریقہ انجام دیا جا سکتا ہے۔ تو بہرحال اس نازک دور کے اندر اس کی طرف بہت توجہ کی ضرورت ہے۔ آپ حضرات بہت فائدہ محسوس کر رہے ہوں گے کہ جب یہ مکتب نہیں رہا ہوگا تو وہی بچے گلیوں میں بےہودہ باتوں کے اندر، الٹے سیدھے کھیل کے اندر، بھاگ دوڑ کے اندر، گندے کپڑوں اور الٹے سیدھے کاموں کے اندر رہے ہوں گے، لیکن آج وہ اسی وقت مسجد کے نورانی ماحول میں اللہ کا کلام اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں اور سنتیں سیکھ رہے ہیں۔ یہ ان کے استاذوں کے لیے، ان کے ماں باپ کے لیے اور مکتب کے نظام کو چلانے اور اس کا انتظام کرنے والوں کے لیے، تعاون کرنے والوں سب کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ اور سب سے بڑی بات، اس کے نتیجے میں ہماری آنے والی نسلوں کی دین پر اور ایمان پر باقی رہنے کی ضمانت ہے۔ ایک واقعہ سنا کے بعد ختم کرتا ہوں۔ اسی زمانے میں انقریبی 2-4 سال 5 سال پہلے کسی فساد اور مصیبت کے موقع پر گجرات کے اندر ایک کٹر ہندو تنظیم ایک اسٹیج لگا کر وہ امداد بانٹ رہی تھی۔ اس میں جو بھی آتا تھا اسٹیج پر ان سے دھرم سے کوئی مطلب نہیں، اور وہ آ کر اسٹیج پر بلاتے اور اس سے ہندوانہ نعرہ لگاتے تھے، جو ان کے ہندوانہ نعرے ہوتے ہیں شیخ اوپر شیخ کے، تو جو وہ لگاتے تھا تو اس کی مدد کرتے تھے۔ تو بتاتے ہیں، یہ غالباً مولانا سجاد نعمانی دامت برکاتہم سے واقعہ سنا ہے میں نے، کہ ایک مسلمان بچہ جو گجرات میں کسی مکتب کی تعلیم حاصل کر رہا تھا، 7-8 سال کا بچہ کو آئے اسٹیج پر، وہ بھی مصیبت زدہ تھا، لینے چلا ہے، اس سے بھی کہا گیا کہ رام رام یا کوئی بھی ہندوؤں کے اپنے جو مذہبی نعرے لگوانے کو کہا گیا، اس نے ہاتھ جھٹک دیا، انکار کر دیا اور اللہ اکبر کہتے ہوئے اسٹیج سے کود کر بغیر مدد لیے ہوئے بھاگ گیا۔ یہ کیا تھا؟ مکتب کی تعلیم کی برکت۔ اس کو دل میں بیٹھ گیا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا ہمیں نعرہ نہیں لگانا ہے، کسی اور کیا ہمیں اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرانا ہے۔ اللہ کی بڑائی کا کفر و شرک کا اسٹیج تھا، وہاں سے اللہ کی بڑائی کا اعلان لگا کر کود کر بھاگ گیا۔ یہ مکتب کی تعلیم بچوں کے دین پر اور ایمان پر بقا کی بہت بنیادی ضمانت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ماحول کے اندر اس نظام کو خوب رائے کو قائم فرمائے اور ہم سب کو دل و جان سے اس کی آبیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اپنی اولادوں کو اس میں لگائے کرنے کا موقع نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب آج کے اس مکتب مدنی دارالقرآن جس کا نام رکھا گیا ہے، اس مکتب کے جو مدرس ہیں، ہمارے لیے مدرسہ تعلیم الدین کے موقع انتہائی محنتی اور دل جمعی سے پڑھانے والے استاد مولانا محمد وسیم صاحب، ان لوگوں کا کمیٹی کا یہ نظام ہے کہ انہوں نے جو سال میں خدمت انجام دی ہے وہ ان کا اعزاز کرنا چاہتے ہیں، ان کے سر پر امامہ باندھ کر ان کی عزت افزائی کی جائے۔ یہ بہت ضروری چیز ہے، اس سے ان کا بھی دل بڑا ہوگا، حوصلے بلند ہوں گے۔ جو محلے کے سردار صاحب اور ذمہ دار لوگ ہوں وہ آگے آ جائیں۔ آپ حضرات کا حق ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں سے ان کا اعزاز فرمائیں، اور کسی عالم کی عزت یہ خود مغفرت کا ذریعہ ہے۔